اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے جنگل میں ایک بدصورت کو دیکھ کر پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا آخر تجھ سے چھٹکارے کی بھی کوئی چیز ہے یا تجھ سے چھٹکارے کا بھی کوئی ذریعہ ہے؟ تو اس بدصورت نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ مجھ سے رہائی کا ذریعہ ہے۔ اور جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے اوپر درود پل صراط کے لیے نور ہے، اور جو جمعے کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ کیا حضور مجھ سے ناراض ہیں اس لیے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے جواب دیا نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس شخص نے عرض کیا حضور مجھے کیسے نہیں پہچانتے، حالانکہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء نے سچ کہا ہے، لیکن تو نے مجھے درود بھیج کر کبھی اپنی یاد ہی نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سے پھر خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت بھی کروں گا، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن گیا تھا۔ فرمان الہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو وہ کہنے لگے ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اس کا پیغام پہنچانے والا اور تمہارے لیے اللہ کی حجت بن کر کے آیا ہوں۔ میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور اور رحیم ہے۔ مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کے احکام پر عمل کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی رضا کے طلبگار رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ وہ ان کی تعریف کرے، انہیں ثواب عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف کرے اور انہیں اپنی رحمت سے حسن توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں جو شخص 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نیکی نہیں کرتا ایسا شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر علماء اور صالحین کو دوست نہیں رکھتا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا وہ شخص بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور چوتھا جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر تکالیف کی شکایت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت رابعہ نے اپنے شعر میں کہا ہے، اور ان شعروں کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ بظاہر تو محبت خداوندی کا دعوے دار ہے، مجھے زندگی کی قسم یہ انوکھی بات ہے کہ تو شکوہ اور شکایت بھی کرتا ہے اس سے اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت ضرور کرتا ہے، اور محبت کی علامت محبوب کی موافقت کرنے اور اس کے خلاف نہ کرنے میں ہے۔ ایک جماعت جناب شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس